السلام علیکم عزیز طالبات. ہاں، اس سے پہلے ہم لیسن کر رہے تھے. آج ہم گرامر کا پورشن جو ہے وہ کریں گے جو ہمارا خط نویسی پر مشتمل ہے. خطوط نویسی جو ہے اس کا کوسچن جو آپ کو اردو میں کمپلسری میں آتا ہے وہ 10 نمبر کا کوسچن ہے. خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، چٹھی وغیرہ کے ہیں. ادبی اصطلاح میں خط سے مراد اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے. دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطے کو ہم خط کہتے ہیں. غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام میں ترقی کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان کافی کم ہو گیا ہے. خطوط کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے نجی خطوط، جیسے جو ہم اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے نام اپنے والدین وغیرہ خطوط جو لکھتے ہیں وہ نجی خطوط کہلاتے ہیں. اسی طرح کاروباری خطوط ہیں، پھر سرکاری خطوط ہیں. خط لکھنے کا طریقہ اور طلباء کے لیے ضروری ہدایات. امتحانی نقطہ نظر سے طلباء کو خط لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. صفحے کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے. طلباء کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، یعنی آپ جب خط کو شروع کریں گی تو دائیں طرف، انتہائی دائیں طرف آپ لکھیں گی امتحانی مرکز. اس کے بعد اس سے نیچے والی سطر میں آپ نے تاریخ جو ہے وہ درج کرنی ہے. تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں اور تاریخ اور سال جو ہے وہ ہندسوں میں لکھیں گی. جیسے آج ہے تاریخ جو ہے آپ لکھیں گی 16 اگست 2020. نمبر 3، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب آپ نے لکھنے ہیں، یعنی اس کو مخاطب کرنا ہے. جیسے آپ والد کے نام خط لکھ رہی ہیں تو آپ لکھیں گی پیارے ابا جان یا محترم والد محترم. ٹھیک ہے. اس کے بعد القاب کے آخر میں آپ نے ندائیہ کی علامت جو ہے وہ لازمی لگانی ہے. اس کے بعد چوتھی سطر میں دائیں طرف آپ لکھیں گی آداب، یعنی السلام علیکم جو ہے آپ لکھیں گی. اس کے بعد پانچویں سطر سے آپ خط کا نفس مضمون، یعنی جس مقصد کے لیے خط لکھا جا رہا ہے وہ پیراگراف بنا کر اس کو تحریر کریں گی. نفس مضمون یعنی خط میں جو ہم نے اصل بات لکھنی ہوتی ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک اس کا آغاز، یعنی آغاز ہمیشہ تمہیدی کلمات سے کیا جائے. مثلاً آپ کہیں گی کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کا خط ملا، کئی دن ہوئے آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں فرمایا. اخبار کے مدیر کے نام خط کا آغاز اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. اس کے بعد نمبر 3 آئے گا اصل مدعا، یعنی پھر آپ نے اصل مقصد جس کے تحت خط لکھا گیا ہے وہ کم از کم 2 پیراگراف پر آپ کا مدعا مشتمل ہونا چاہیے، جس میں آپ اپنے دلائل جو ہیں وہ پیش کریں گی. نمبر 3 اختتام، جہاں پہ خط جو ہے وہ ختم آپ کریں گی. خط کو اچانک ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہیں. عام طور پر یہ کلمات یہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. سرکاری خطوط کا اختتام اس طرح سے ہوگا، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. خط کے اختتام پر صفحے کے بائیں جانب والسلام کے الفاظ آپ تحریر کریں گی. اس کے نیچے والی سطر میں بائیں طرف خط لکھنے والے کا مکتوب علیہ سے رشتہ اور نام آتا ہے. طلباء جو ہیں وہ اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گی، بلکہ صرف الف بے جیم لکھ کر خط کو ختم کر دیں گی. خط کی زبان آپ کی سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے. خط میں املا وغیرہ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. خط کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں خاکے. خط کے اجزاء کو دیکھیے. خط کے کتنے اجزاء ہیں؟ 5. نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 القاب، نمبر 3 آداب، نمبر 4 نفس مضمون، نمبر 5 اختتام یا خاتمہ. اب جو نجی یا ذاتی خط ہے اس میں
آپ دیکھیں کہ اس کی پیشانی یعنی وہاں پہ کیا لکھا جائے گا، امتحانی مرکز، اس کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد تاریخ ہے، اس کا 1 نمبر ہے. نمبر 2 ہیں اس میں القاب و آداب یعنی پیارے ابا جان. اس کے بعد نمبر 3 آداب، السلام علیکم. اس کے بعد تمہیدی کلمات ہیں، پھر نفس مضمون ہے، پھر اصل مدعا ہے، پھر اختتامی کلمہ ہے، اور پھر والسلام ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی، اور نیچے آپ اپنا رول نمبر لکھیں گی یا الف ب ج لکھ دیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے عمومی خط. عمومی خط میں جو اخبار کے مدیر کے نام عام طور پر خط جو ہے کیا لکھا جاتا ہے، اس میں بھی امتحانی مرکز لکھیں گی، پھر تاریخ ڈالیں گی. اس کے بعد القاب میں آپ مخاطب کریں گی مدیر محترم. اس میں کسی بھی اخبار کا نام آپ لکھ سکتی ہیں، روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت. اس کے بعد آداب آپ لکھیں گی. آداب کے بعد آپ السلام علیکم تحریر کریں گی، اور پھر تمہیدی کلمہ لکھیں گی، نفس مضمون کی طرف آئیں گی، اختتامی کلمہ لکھیں گی، اور پھر والسلام کے بعد آپ لکھیں گی آپ کی مخلص، اور نیچے آپ اپنا رول نمبر تحریر کریں گی. یہ کچھ خطوط ہیں. اسی طرح سرکاری یا دفتری خطوط ہیں. مثلاً ہم واپٹا کے چیئرمین کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو مخاطب کریں گی بخدمت جناب چیئرمین واپٹا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. پھر آپ کو جو بھی شکایت ہے اس کو درج کریں گی. اس کے بعد آپ آخری کلمہ کیا لکھیں گی، امید ہے کہ آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. ٹھیک ہے، والسلام لکھیں گی، آپ کی نیاز مند یا آپ کی مخلص. اس کے نیچے آپ اپنا رول نمبر جو ہے وہ مینشن کریں گی. اب بہت سارے خطوط جو ہیں وہ آپ کے ضروری نہیں کہ آپ جو ہیں جو خطوط آپ اپنی کی بک سے یاد کریں یا بک سے یاد کریں وہی آئیں. اس کے علاوہ بھی خطوط آپ کو آ سکتے ہیں. اگر آپ پچھلے 5 سالہ پیپر کو اٹھا کے دیکھیں اس میں جو خطوط بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں ان پر خصوصی توجہ دیں. جیسے چھوٹے بھائی کے نام خط ہے کہ اسے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کریں. اسی طرح دوست کے نام ہے خط ہے اس کے والد کی وفات پر یا والدہ کی وفات پر. اس کے بعد اپنے والدہ کی خیریت دریافت کرنے کا خط ہے. اپنے پرچے اچھے ہو جانے کی اطلاع دینا گھر والوں کو. ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی کو بری عادات چھوڑنے کا خط ہے. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گی جو خط امپورٹنٹ ہے وہ مالک کے مکان کے نام مرمت کا خط ہے. والد کے نام ماہانہ رقم میں اضافے کے لیے خط بھی اہم ہے. پھر اس کے بعد آپ کے خط جو آ جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں دیگر خطوط جو ہم لکھتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے. اسی طرح مہنگائی سے پیدا ہونے والے مسائل سے متعلق اخبار کے مدیر کو آگاہ کیجیے. ٹھیک ہے، جو آپ کو وہی بتا رہی تھی میں. اخبار کے مدیر کے نام بجلی کے بار بار فیل ہونے کی وجہ سے علاقے میں جو مسائل ہیں ان کا اظہار خیال کیجیے. اخبار کے ایڈیٹر کے نام، محلے کی صفائی کے بارے میں خط جو ہے وہ آپ لکھ سکتی ہیں. اس کے بعد دوست کو انٹرنیٹ کی اہمیت کے بارے میں خط جو ہے وہ تحریر کریں. مدیر کے نام بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے بارے میں خط ہے. اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت سارے جو ہیں وہ خطوط موجود ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، خط کو لکھنے اس کو شروع کیسے کرنا ہے، اس کا اختتام کیسے کرنا ہے، اور درمیان میں کیا لکھنا ہے. اس سب کے نمبر جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ان کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ اسی پیٹرن پہ خط لکھیں جس پہ آپ کو کہا جا رہا ہے. یعنی خط کا اختتام جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوگی، امتحانی مرکز دائیں طرف آپ لکھیں گی امتحانی مرکز، نیچے ڈیٹ ڈالیں گی. پھر اس کے بعد اگلی لائن میں آپ اس کو مخاطب کریں گی جو بھی ہے آپ کے خطوط کا مخاطب. اس کے بعد اس سے نچلی لائن میں السلام علیکم آئے گا اور پھر آپ کا خط سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا اینڈ کرنے کے بعد بائیں طرف آپ السلام لکھیں گی اور نیچے اپنا جو ہے رول نمبر یا الف ب ج لکھیں گی. آپ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کسی خط میں شو نہیں کریں گی. یعنی اپنا نام آپ کسی جگہ نہیں لکھیں گی، اپنے علاقے کا نام آپ کسی جگہ نہیں لکھیں گی. وہاں پہ الف ب ج کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے آئیں گے. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے خطوط کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے. اور اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان خطوط کو اچھی طرح سے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.